تو یہ ہو گئی اس کا گناہ. تو ایسے آدمی کو تو مسجد سے روکا جائے گا، وہ تو آئے نہیں مسجد میں، نماز سے بھی روکا جائے گا، کیونکہ مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے. استنجا خانہ بھی ایسی جگہ نہیں بنا سکتے مسجد کا کہ جس کی بدبو مسجد کے اندر آئے، کیونکہ فرشتوں کو اس سے ایذا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو عام طور پہ اس کی احتیاط نہیں ہے. کئی سارے بھائی ہیں کہ ایسی غذائیں کھاتے ہیں جس سے بدبو ہو جاتی ہے ان کے پسینے میں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ فلاں غذا سے ہو رہی ہے، فلاں غذا سے ہو رہی ہے. تو اب اتنی پڑی کس کو ہے کہ احتیاط کرے کہ یہ چیز، کیونکہ رمضانوں میں زیادہ چیزیں کھائی جاتی ہیں عام طور پہ جو سارا سال نہیں کھائی، جیسے تلی ہوئی چیزیں، تو ان سے بھی کوئی بعید نہیں کہ بدبو بڑھ جاتی ہو. اور بعضوں کے تو وہ قدرتی طور پہ پسینے میں بدبو ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ روزانہ غسل کرے، بار بار غسل کرے. جب جب نماز کے لیے جانا ہے اور بدن میں بدبو ہے جو لوگوں تک پہنچے گی تو ہر بار غسل کرے، کپڑے بدلی کرے، دھوپ میں ڈالے، پہلے دھوئے نہیں تو بھی دھوپ میں ڈالنے سے انشاءاللہ امید ہے کہ بدبو زائل ہو. تو اس طرح مطلب یہ کہ جب جب مسجد میں داخل ہو تو اپنے آپ کو بدبو سے وہ خالی کر کے اس کا آنا چاہیے. اس کو بدبو کے ساتھ نہیں آ سکتا. اس کے تو آج کل باڈی اسپرے بہت چلے، وہ بھی کبھی استعمال نہیں کیا لیکن سنا ہے کہ بدبو زائل کرتے ہیں. اگر واقعی ایسا ہے اور کوئی ایسے اسپرے آتے ہیں کہ جو پسینے کی بدبو کو مار دیتے ہیں تو پھر غسل کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس کو اسپرے کر لے اپنے آپ کو، یعنی ایسی خوشبو لگا لے کہ جس سے پسینے کی بدبو یا جو بھی بدبو ہے وہ دور ہو جائے. جبکہ وہ بدبو فی نفسی پاک ہے. ناپاک بدبو یا ناپاک چیز چاہے اس میں بدبو نہ بھی ہو، مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد ارسلان اور میں سکھر شہر سے بول رہا ہوں. میں نے اپنے والدہ کا پوچھنا ہے. میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ہڈیوں میں درد ہے. میری والدہ نا بہت وظیفے پڑھتی ہے، فرق نہیں پڑتا. باپا سے بتایا پوچھنا ہے. کہاں درد ہوتا ہے؟ ہڈیوں میں درد ہوتا ہے. یہ مدنی منع نے سوال کیا ہے. والدہ کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. یا محیی 7 بار پڑھ کر اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر والدہ کو کہیے کہ دم کر لیں. اور ہڈیوں کا درد عام طور پر زیادہ کھانا جو ہے نا یہ بھی اس کا سبب بنتا ہے. تو کھانے میں کچھ کمی کر دیں، پرہیزی اگر کریں گی تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہڈیوں کے درد میں کمی آ جائے گی. پیٹ یعنی بھوک ہو تو ہاتھ روک لیں. کھانا کھا رہے ہیں، اب آخر میں ابھی بھوک باقی ہے، خواہش باقی ہے، اور ہاتھ روک لیا کریں. انشاءاللہ اس سے بہت ساری بیماریاں دور ہوں گی اور ہڈیوں کی بیماریوں میں بھی انشاءاللہ کمی آئے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راحت اسلام بمبر کشمیر سے بات کر رہا ہوں. باپا سے میرا سوال یہ ہے کہ باپا آنکھوں کی حفاظت کا کوئی نسخہ ارشاد فرما دیں. بہت کوشش کے باوجود بھی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پاتا. برائے کرم آنکھوں کی حفاظت کا کوئی نسخہ ارشاد فرما دیں. آنکھوں کی حفاظت کا شرط کہہ رہے ہیں. آنکھوں کی حفاظت کا سوال کریں. بمبر کشمیر. اس کے لیے
اپنے آپ کو ڈرانا پڑے گا. وہ روایتیں دہراتے رہیں جن میں یہ عذاب کی وعیدیں ہیں کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا بروز قیامت اس کی آنکھوں میں اللہ تعالی آگ بھر دے گا. اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی جو آنکھوں سے بد نگاہی کرے گا. یعنی سمجھو کہ وہ عورت دیکھنا، اجنبیہ کو دیکھنا، امرت کو شہوت سے دیکھنا، یہ بدنگاہی کہلاتا ہے. اسی طرح فلمیں ڈراموں میں بھی بدنگاہی ہوتی ہے کہ اس میں عورتیں ہوتی ہیں، بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، اور خاص کر ان کو اس انداز سے فلموں ڈراموں میں پیش کیا جاتا ہے کہ ان سے بدنگاہی کی جائے. یہ نہیں کہ بوڑھیوں کو یا بڈھیوں کو لا کے بٹھا دیا جائے. جوان ہوتی ہیں، ان کو خوب میک اپ کرواتے ہیں اور خوب بنا سنوار کر وہ اسٹیج پہ لاتے ہیں اور اس کی فلمیں بناتے ہیں. جو کچھ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سبھی سمجھتے ہیں میری بات کو. اس طرح ایڈورٹائزمنٹس میں بھی اسی طرح عورتوں کو لایا جاتا ہے تاکہ لوگ، مقصود ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں. لوگ دیکھنے کے لیے مطلب یہ کہ ایسا ہوتا ہے. اور یہ بدنگاہی کے بدترین ذریعے ہیں فلمیں ڈرامے. تو ان کو تو مطلب دیکھنا ہی نہیں چاہیے. وہ بالکل اپنی ڈکشنری میں ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ہم کو چاہیے نہیں فلمیں ڈرامے اور اس طرح کی بیہودہ ایڈورٹائزمنٹس وغیرہ. تو آنکھوں کی حفاظت کے لیے ایک تو یہ کہ ان کے یہ عذابات جو ہیں، العینان تزنیان، آنکھ زنا کرتی ہے. یہ بھی یعنی کہ حدیث کا ایک لفظ ہے آنکھ. تو یہ آنکھ جو ہے یہ اس کو سنبھالنا بہت ضروری ہے کہ نظر جو ہے ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو بہت کامیاب ہے. نظر کے تیر سے یہ بڑے بڑے پرہیزگاروں کو چاروں خانے چت کر دیتا ہے. کیونکہ نظر کی حفاظت کے لیے جب تک آدمی پریکٹس نہیں کرے گا نا تو اس وقت تک نہیں کر سکتا. اب جیسے اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں تھوڑی بہت پریکٹس کی ہے تو اب بول رہا ہوں تو اس وقت نیچی نگاہیں، لیکن تھوڑی بے توجہی ہوتی ہے تو یہ آنکھیں آزاد ہو جاتی ہیں، ادھر ادھر گھومنی شروع کر دیتی ہیں، قابو میں نہیں رہتی، پتہ ہی نہیں ہو، توجہ نہیں رہتی. اچھا جن کی پریکٹس نہیں ہے وہ ایک لفظ بھی نگاہیں نیچے کر کے نہیں بولیں گے. جب بھی بولیں گے بے ساختہ ان کی گردن اڑ جائے گی. پھر ان کو لاکھ سمجھاؤ جب یوں کر لیں گے پھر جیسے بولنے کے لیے تو یوں ہو جائیں گے. تو اس کے لیے پریکٹس بہت ضروری ہے. یعنی وہ ہمارے یہاں قفل مدینہ چشمہ پہنتے ہیں بعض عیسائی بھائی، لیکن وہ پھر بھی یوں کر کے یوں دیکھتے رہتے ہیں. ان کی تو گردن ایسی دکھتی ہوگی کہ تنگ آ کے چشمہ اتار دیتے ہوں گے. تو چشمہ پہننے کا مقصد یہی کہ نگاہیں نیچے رکھو. اب یوں کرو گے تو پھر پہننا بیکار ہے، فائدہ ہی نہیں اس کا کوئی، بلکہ نقصان ہے. تو آنکھوں کو بھی شاید نقصان کرتا ہوگا، آپ کی گردن کا درد اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کے لیے مشکل ہو جائے. تو اس لیے وہ نگاہوں کی حفاظت کے لیے چشمے کا بے شک سہارا لیں آپ 12 منٹ روزانہ کم از کم. اپنا مدنی انعام ہے یہ عادت دلوانے کے لیے، یوں کرنے کے لیے نہیں ہے، عادت. تو انشاءاللہ یہ عادت بنائیں گے. اس کے لیے جدوجہد کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں. تو اب تک جو بدنگاہی ہوئی اس کی توبہ سچی کر لیں. پھر جب کسی سے بات کریں اس وقت بھی بلا ضرورت اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھیں. وہ چہرہ دیکھنے کی عادت ہے نا، میں بار بار بولتا ہوں، صاف پھنسائے گا آپ کو. جب عورت سامنے، اور کس کے سامنے عورت نہیں آتی یار؟ کس کے گھر میں بھابھی نہیں ہے؟ کس کے گھر میں کزن نہیں آتے؟ چاچی سے پردہ ہے، تائی سے پردہ ہے، بھابھی سے پردہ ہے، سالی سے پردہ ہے، چچا زاد بہن، مامو زاد بہن، خالہ زاد بہن، ان سب سے پردہ ہے، سخت پردہ ہے. وہی جس طرح اجنبیہ سے پردہ ہے. تو یہ تو رواج ہی نہیں نا پردے کا. تو وہ آپ کی اگر عادت نہیں ہوگی تو آپ یوں ان کے چہرے کو اور ان کی طرف، ان کے محاسن کی طرف نظر کر کے بات کرتے ہوں گے. پھر آگ تو کون روکے گا آگ بھرنے سے آنکھوں کو. تو اس لیے آپ اگر یہاں اعتکاف میں تو واقعی گولڈن چانس ہے، سنہری موقع ہے. لیکن بس جس کو اللہ نصیب کرے، جس کو توفیق مل جائے، چوٹ کھا جائے دل، تو وہ کوشش کرے واقعی تو توبہ ہی توبہ. تو یہاں پریکٹس کرو گے تو جب باہر نکلو گے انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھو گے. یہاں عورتیں نہیں ہیں.